رات کے آخری پہر کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کے پرانے اور اونچے کمرے کی کھڑکی سے چاندی جیسی چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، جو سیدھی مائرہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، کیونکہ آج ہی وہ لوگ امریکہ سے ایک طویل سفر کر کے واپس آئے تھے۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے پرسکون چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو مزید سکون بخش رہی تھی۔ اچانک کمرے کی پرسکون فضا میں ایک ہلکی سی آہٹ ابھری۔ کھڑکی کے پردے کسی کے وجود سے آہستہ سے لہرائے، اور پھر ایک مضبوط اور طاقتور سایہ کھڑکی سے اندر کودا۔ وہ زرار خان تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی کہ کوئی اسے سن نہ سکا۔ وہ کمرے کے تاریک کونے سے نکل کر مائرہ کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زرار کی گہری چمکتی ہوئی آنکھیں مائرہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اسے اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مائرہ کے چہرے پر بکھری ہوئی بالوں کی لٹ کو ہٹا کر اسے کان کے پیچھے کیا۔ مائرہ نے نیند میں ہلکی سی کروٹ لی، اور ایک معصوم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ زرار نے جھک کر اس کے قریب چہرہ کیا۔ اس کی سانسوں کی حدت مائرہ کو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے سحر میں گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مائرہ کی گردن کے قریب رکھا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، بس اس کا وجود محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ اسے وہ پرانا واقعہ یاد آیا جب کھیتوں میں ان کی پہلی بار ایسی ہی قربت ہوئی تھی، جب اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ آہستہ سے مائرہ کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسوں نے مائرہ کو بیدار کر دیا۔ مائرہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، اور جیسے ہی اس نے سامنے زرار کو دیکھا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ کمرے کی مدھم چاندنی میں زرار کا مضبوط اور سخت چہرہ کسی مجسمے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اپنی ملکیت کا احساس دلایا، اور پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا لیا۔ مائرہ اس کی اس بے باکی پر ساکت رہ گئی۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرار کے ہاتھوں کی گرفت مائرہ کے بالوں میں مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے مائرہ کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے ایک بے باک حرکت کی۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے مائرہ کے کندھوں پر موجود پتلی سی چادر کو چھونے لگے، جس سے مائرہ کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ وہ اسے اپنے سحر میں پوری طرح جکڑ لینا چاہتا تھا۔ مائرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں تیزی سے پیچھے ہوئی، اور جلدی سے اپنے سینے پر کمبل کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ اس انجان انسان کے سامنے خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ زرار نے ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ وہ اس کی اس پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ مائرہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ رہا۔ زرار نے اپنا ایک ہاتھ مائرہ کی کمر کے گرد لپیٹ لیا، اور اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر بالکل اپنے قریب کھینچ لیا۔ مائرہ کو زرار کے سینے کی تپش اپنے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مائرہ کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کے لب مائرہ کے کان کے پاس جا پہنچے۔ زرار کی گرم سانسیں مائرہ کے کان کے نرم حصوں کو چھو رہی تھیں، جس سے وہ بری طرح سن ہو گئی۔ زرار نے دھیمی لیکن پرروب اور بھاری آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی کہ تم پر کس کا حق ہے۔ زرار ایک پل کے لیے رکا، مائرہ کی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر کسی سائے کی طرح کھڑکی سے باہر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ مائرہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر دادی اکثر دبے لفظوں میں کرتی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے چلتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور جلدی سے بستر سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تاکہ یہ خوف دل سے اتر جائے، مگر پسینہ اس کے ماتھے پر بدستور چمک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی تو وہاں اندھیرے میں بلال اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا نرمی سے بولا، مائرہ، تم اتنی رات کو جاگ کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ مائرہ نے ایک جھٹکا کھایا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور گردن ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ بلال اس سے کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مائرہ نے نظریں چرا لیں اور اسے مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ مائرہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ بس اپنی پلیٹ میں کانٹا گھما رہی تھی۔ گھر کے بڑوں نے اس کی خاموشی پر سوال بھی کیے، مگر وہ اس خوفناک رات کے بارے میں ایک لفظ نہ بول سکی۔
سب نے فیصلہ کیا کہ آج گاؤں کی سیر کریں گے اور کھیتوں کی طرف جائیں گے۔ مائرا کا دل تو نہیں تھا، مگر کزن اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گئیں۔ گاؤں کی ہری بھری فضا میں جب وہ سب ایک پرانی سرسبز جگہ پر پہنچے تو لڑکیاں اپنی مستیوں میں گم ہو گئیں۔ مائرا تھوڑی الگ ہو کر درختوں کے جھنڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور وہ اسے ایک مضبوط گرفت میں لے کر پیچھے کی طرف کھینچ گیا۔ وہ زرار تھا۔ اس نے مائرا کو ایک موٹے درخت کے ساتھ لگا لیا۔ مائرا کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے غصے اور خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ زرار مائرا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس نے دیکھا کہ مائرا کا دل سینے میں کس طرح تیزی سے اچھل رہا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مائرا کے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ مائرا نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر پیچھے درخت کی سختی تھی اور سامنے زرار کا مضبوط وجود۔ زرار مسکرایا اور اس نے اپنے انگوٹھے سے مائرا کے کانپتے ہوئے لبوں کو آہستہ سے دبا کر کہا، تم بہت حسین لگ رہی ہو مائرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ تم جانتی بھی ہو میں کب سے تمہارے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مائرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر زور سے کہا، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ زرار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مائرا کی دھمکیوں پر وہ ہنس پڑا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھنڈا سا سکون تھا۔ مائرا، شکر کرو تم میرے کھیتوں میں کھڑی ہو، ورنہ اب تک تم میں میری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوتا۔ یہاں ہر پتا، ہر درخت میری مرضی کا محتاج ہے۔ مائرا نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ تم ذلیل انسان، مجھے اچھی طرح بتائے تم کون ہو، اور یاد رکھو میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ زرار مائرا کی مزاحمت سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ اس نے ایک پل میں جھک کر مائرا کی سانسوں کو قید کر لیا۔ اس کا چہرہ مائرا کے بالکل سامنے تھا۔ مائرا اس کی گرم سانسوں کی لپیٹ میں آ کر ہانپنے لگی۔ وہ چیخ کر مدد مانگنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے منہ کھولا، زرار نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ زرار نے دھیمی اور پرخطر آواز میں سرگوشی کی، چیخنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہاری چیخیں بھی صرف مجھے سنائی دیں گی۔ مانو یا نہ مانو، بہت جلد تم خود چل کر میری باہوں میں آنے والی ہو مائرا۔ مائرا اس کے حصار میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے اس کی کزن کی آواز گونجی، مائرا، مائرا کہاں ہو تم؟ کزن کی آواز سنتے ہی زرار نے بجلی کی رفتار سے مائرا کو چھوڑا اور پلک جھپکتے ہی درختوں کے گھنے سائے میں غائب ہو گیا۔ مائرا دیوار کے ساتھ لگ کر گہری اور بے ترتیب سانسیں لینے لگی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس کی کزن وہاں پہنچ گئی۔ اسے وہاں اکیلا اور اس حالت میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں یار؟ تم اس طرح حویلی سے دور خان صاحب کے کھیتوں کے پاس کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے حویلی واپس چلتے ہیں۔ مائرا نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا۔ اس نے کزن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ خوف جھلک رہا تھا، مگر اس نے کچھ بتانے کی بجائے صرف گردن ہلائی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کزن کے ساتھ واپس حویلی کی طرف چل دی۔ کھیتوں سے واپسی کا سفر مائرا کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس کی کزن راستے پر ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہیں، لطیفے سناتی رہیں، مگر مائرا کا ذہن کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ جیسے ایک گہری سوچ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کزن کی کسی بھی بات کا کوئی جواب سوچ نہیں رہا تھا، بس مکینیکل انداز میں سر ہلا دیتی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچے، مائرا نے کزن کو الوداع کہا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بی جان تھی۔ مائرا نے دروازہ کھولا تو بی جان اس کا چہرہ دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم بہت زیادہ پریشان اور اداس لگ رہی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ مائرا بی جان کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی جان، مجھے نہیں رہنا یہاں، پلیز مجھے واپس امریکہ بھیج دیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بی جان نے اسے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیا تم نے کھیتوں کے پاس کچھ دیکھ لیا ہے؟ بی جان کے لہجے میں ایک گہرا گرب تھا۔ مائرا سے مزید کچھ نہیں بتایا، بس خاموش رہی۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، کچھ معاملات ہیں جو وقت کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، تم بس تھوڑا صبر کرو، حالات بہتر ہوتے ہی تم پہ بے شک واپس چلی جانا۔ مائرا نے بی جان کے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بی جان اسے باہر کھانے کے لیے لے گئیں۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا، لیکن مائرا کا دل کھانے میں بالکل نہیں تھا۔ وہ جلدی سے سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ روشنی تھوڑی مدھم تھی اور اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔
وہ تھر تھراتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل تھاما، اسے احساس ہوا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی پھنس گئی۔ زرار خان وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی قمیص اتار چکا تھا اور شاید شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ مائرہ کو سامنے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ مائرہ غصے اور بوکھلاہٹ میں چیخ پڑی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہو؟ زرار نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ہی شاور کے نیچے کھینچ لیا۔ پانی کی تیز دھار ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ زرار نے مائرہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ مائرہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن زرار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اس کی گرم سانسیں مائرہ کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ پانی کی تیز اور برفیلی دھار مائرہ کے جسم کو چھوتے ہی اسے کپکپا رہی تھی۔ وہ شدید ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس کے دانت آپس میں بچ رہے تھے، لیکن زرار کی گرفت میں اسے اپنی سردی سے زیادہ اس کے وجود کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ مائرہ نے پوری قوت لگا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زرار کا ہاتھ اس کی کمر پر فولاد کی طرح جم چکا تھا۔ وہ اسے پانی کی ان تیز بوندوں میں دبوچنے کے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، جیسے وہ مائرہ کو اپنے وجود میں ضم کر لینا چاہتا ہو۔ اگلے ہی لمحے زرار نے کسی عام سی چیز کے لیے مائرہ کو اپنے ایک بازو پر اٹھا لیا۔ مائرہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ہانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں پانی کی بوندوں سے مزید چمک رہی تھیں۔ زرار نے مائرہ کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا اور ایک گہری کھردری آواز میں بولا، آج بھی تمہاری آنکھوں میں وہی پرانی محبت ہے مائرہ۔ تم مجھ سے بھاگنے کی جتنی بھی کوشش کر لو، مگر یہ سچائی کبھی نہیں چھپا پاؤ گی کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مائرہ نے اس کی گرفت میں تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زرار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ محبت اور نفرت کا فرق تم خود نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں۔ میں اس دشمنی کو نہیں مانتا، وہ اپنی جگہ ہے، اور تم سے میری محبت اپنی جگہ۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور اتنی جلدی اور ایسے حالات میں کہ تمہارے والے گھر بھی مجبور ہو جائیں گے تمہارے میرے ساتھ ہی رخصت کرنے پر۔ اس کی بات سن کر مائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ زرار کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ عزم تھا۔ اتنے سال جو تم نے مجھ سے دور رہ کر مجھے سزا دی ہے، اس کا حساب تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ اور وہ دن جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھنے کے بعد پہچاننے سے انکار کیا تھا، وہ تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مائرہ کے آنسو پانی کی بوندوں میں مل رہے تھے۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا اور اپنی گردن دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، جیسے وہ ان تلخ یادوں سے بھاگنا چاہتی ہو۔ زرار اسے اٹھاتے ہی باتھ روم سے باہر نکلا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ مائرہ بستر پر گرتے ہی پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ اس کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے وہ زرار کی کہی ہوئی کسی بھی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو۔ مائرہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں تڑپ اور نفرت نمایاں تھی۔ وہ بستر پر بیٹھے ہوئے چلائی، چلے جاؤ یہاں سے، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ میں تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہوں۔ زرار نے اس کی چیخوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا، بس ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی کشش بھی نظر آئی۔ وہ اپنے حق جتلانے کے لیے حد پار کرنے کو تیار تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ سے بولا، آج تو بخش دیا ہے تمہیں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے جو تم سے زیادہ اہم ہے، لیکن یاد رکھنا مائرہ، آئندہ بخشوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مائرہ کی طرف آخری بار ایک نظر ڈال کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور لمحوں میں تاریکی میں غائب ہو گیا۔ زرار کے جانے کے بعد مائرہ کافی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر جیسے تیسے ہمت کر کے وہ لاؤنج میں آئی۔ گھر کے باقی سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف بلال وہاں موجود تھا۔ بلال کو وہاں دیکھ کر مائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بلال اسے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مائرہ جیسے ایک کرنٹ لگنے سے اچھلی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بلال پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ بلال نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ مائرہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو ہم لوگ کیوں امریکہ سے واپس آئے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے والد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری شادی ہو جائے گی۔ بس ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ظالم شخص جس کے ساتھ بچپن میں تمہارا نکاح ہوا تھا، ہمیں بس اس سے طلاق لینی ہے۔ جیسے ہی وہ نکاح ختم ہوگا ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔
مائرہ کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ بلال کی گرفت سے چھڑایا۔ یہ ممکن نہیں ہے بلال، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ تاریکیوں میں چھپا اسے مسلسل دیکھ رہا ہے، جیسے حویلی کی دیواریں بھی اس کے راز جاننے کے بےتاب تھیں۔ مائرہ کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اسے ہر سائے میں زرار کا وجود محسوس ہو رہا تھا، جو اس کے اور بلال کے اس رشتے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بلال کو دھکے دے کر وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے موجود ہونے کا سخت احساس ہوا، جیسے کوئی گہری سانسیں اس کے گرد ہی گردش کر رہی ہوں۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بھاری تھا۔ کھانے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے، لیکن مائرہ کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں کھانا جو کا توں تھا۔ اس کا تمام تر توجہ بلال کی ان عجیب و غریب نگاہوں پر تھی جو مسلسل اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ بلال کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب پر اور خاص طور پر مائرہ پر یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے اور کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا۔ میز کے ایک کونے پر دادی جان بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا اتنا سادہ ہے کہ وہ اس سے اتنی آسانی سے طلاق دے دے گا؟ تم لوگ آگ سے کھیل رہے ہو۔ مائرہ کے والد نے اپنی چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور سختی سے بولے، ماں، طلاق تو ہم ہر صورت لے کر رہیں گے۔ قانون اور طاقت دونوں ہمارے پاس ہیں، وہ اب ہمیں مزید نہیں روک سکتا۔ مائرہ یہ سب سن کر اندر تک کام گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرانی دشمنی کب ختم ہوگی اور اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایک طرف زرار کی ملکیت کا وہ ظالمانہ احساس تھا جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اور دوسری طرف گھر والوں کی یہ ضد جو اسے بلال کے ساتھ باندھنا چاہتی تھی۔ اسے ابھی تک اپنے چہرے پر زرار کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں ہو۔ وہ سب کے درمیان ہو کر بھی بالکل اکیلی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے چکر میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلتے کا کوئی راستہ نہیں، اور ان سب کی باتوں کے درمیان اسے زرار کی وہ دھمکی یاد آ رہی تھی، وہ اسے کسی قیمت پر حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے نظریں اٹھا کر بلال کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہنس دیا، جس سے مائرہ کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر اس نے سچائی بتائی تو گھر میں قیامت آ جائے گی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خاموشی اب اس کے لیے مزید تباہی لائے گی۔ ناشتے کے بعد کزنس نے شور مچا دیا کہ موسم بہت سہانا ہے، دھوپ کھلی ہے تو کیوں نہ کھیتوں میں جا کر مالٹے کھائے جائیں۔ مائرہ کا دل بالکل نہیں تھا۔ اسے وہی رات اور زرار خان کا خوفناک سایہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب کے اصرار اور خاص طور پر بلال کی موجودگی میں اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ کھیتوں میں پہنچ کر سب ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے۔ مائرہ بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس بھیڑ سے الگ ہو کر سکون سے بیٹھ جائے۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر ہر طرف زرار خان کو ہی تلاش کر رہی تھی، جیسے اسے بھی ڈر تھا اور ایک انجانی تڑپ بھی۔ جب وہ تھوڑی دیر تک ایک سائڈ پر نکلی تو بلال فوراً اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مائرہ نے محسوس کیا کہ بلال اسے تنہائی میں پا کر اپنی قربت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بلال کو ایک درخت کے ساتھ قریب آتے دیکھ کر گھبراہٹ میں کہا، بلال پلیز، مجھے بہت پیاس لگی ہے، وہاں سے تھوڑا پانی لا کے دو گے؟ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ بلال کسی طرح وہاں سے ہٹ جائے، لیکن بلال مسکرا کر وہیں کھڑا رہا۔ اسے کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مائرہ کی آنکھیں اب درختوں کے جھنڈ میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی اچانک جیسے ہوا کا رخ بدل گیا، ایک لمبا مضبوط سایہ درختوں کے بیچ سے نمودار ہوا۔ زرار خان وہاں موجود تھا۔ مائرہ کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زرار نے بجلی کی سی تیزی سے دکھائی۔ اس نے مائرہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ زرار کی آنکھوں میں غصہ اور بلال کے لیے حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مائرہ کو اپنے قریب کھینچ کر بلال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ مائرہ کے کان کے پاس جھکا اور گرجتی ہوئی آواز میں بولا، مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ یاد رکھنا مائرہ، ایک وقت آئے گا جب تم خود تڑپو کہ مجھے پکارو گی اور مجھے اپنے پاس لانے کے لیے ترسو گی۔ مائرہ اس کی گرفت میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ بلال یہ سب دیکھ کر ساکت ہی رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو مائرہ کو اس طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ مائرہ کی نظریں اب بلال اور زرار کے درمیان پھنسی ہوئی تھیں۔ وہ خود کو ایک ایسی آگ میں دیکھ رہی تھی جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مائرہ نے اپنی کپکپاتی ہوئی آواز میں ہمت جمع کی اور زرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے زرار، بہت جلد
بابا جان، دادی جان اور سب گھر والے اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ مجھے تم سے طلاق لے کر اس قید سے آزادی مل جائے گی۔ زورار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح سخت ہو گیا، پھر وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے مائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ مائرہ اس کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زورار نے دبی اور بھاری آواز میں پوچھا، اچھا تو کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے؟ مائرہ کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے مشکل سے کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول چکی ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھا، میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ زورار کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم بھولنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کام کروں جس سے تمہیں تکلیف ہو، لیکن تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ اسے ایک جھٹکا دے کر پیچھے ہٹا۔ مائرہ لڑکھڑا گئی۔ زورار نے اس کی طرف ایک پرخطر نظر ڈالی اور بولا، آج رات کا انتظار کرنا مائرہ، آج رات جو میں کروں گا تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ بجلی کی رفتار سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ زورار کے جاتے ہی بلال پانی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مائرہ نے اسے دیکھتے ہی غصے اور انتقام کی ایک لہر محسوس کی۔ اسے معلوم تھا کہ زورار کہیں پاس ہی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ زورار کو جلانے کے لیے مائرہ نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بلال کی طرف مڑ کر نقلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اتنی دیر لگا دی تم نے پانی لانے میں؟ بلال حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر بلال کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں نے سوچ لیا ہے بلال، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا، اب میں بھی تم سے محبت کروں گی۔ مائرہ کی یہ اداکاری سن کر بلال خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ مائرہ کو اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ مائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی اس کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر نکل کر بلال کی جان نکال دے۔ وہ جانتی تھی کہ زورار کی غیرت اور غصہ اس وقت کس انتہا پر ہوگا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ حویلی میں سناٹا تھا، مگر مائرہ کے دل میں قیامتیں برپا تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بی جان کے کمرے میں پہنچی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی جان پلیز مجھے یہاں سے واپس بھیج دیں۔ زورار خان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، وہ ہر وقت ہر لمحے میرے پیچھے ہوتا ہے جیسے وہ میرا سایہ بن گیا ہو۔ مائرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا غرب تھا۔ انہوں نے مائرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، بیٹا کیا سچ میں تم اس سے نفرت کرتی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم کبھی اس سے محبت کرتی تھی؟ مائرہ نے تڑپ کر جواب دیا، محبت؟ بی جان آج میری محبت کے کہنے یا نہ کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ضد، اس کا وحشی پن مجھے مار رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی، تو پھر کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ میں ایک لمحہ مزید اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ بی جان اسے تسلی دیتی رہی، لیکن مائرہ کے لیے سکون اب ایک خواب بن چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازے کو چاروں طرف سے لاک کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بندوق کی گولیوں کی طرح اسے ڈرا رہی تھیں۔ وہ بستر پر سسکیاں بھر رہی تھی کہ اچانک کھڑکی پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ مائرہ کا خون جم گیا۔ کھڑکی کے باہر وہی مضبوط سایہ تھا۔ زورار کی گرجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، مائرہ کھڑکی کھولو، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اگر تم نے خود دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑ کر اندر آؤں گا۔ مائرہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، زورار نے کھڑکی کے شیشے پر ضرب لگائی اور اسے اپنے طاقتور ہاتھوں سے ایک جھٹکے میں کھول دیا۔ وہ طوفان کی طرح کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، جیسے وہ کسی کو مار ڈالنے پر آمادہ ہو۔ کمرے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مائرہ نے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ زورار تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چال میں وہی درندگی تھی جو بلال کے بوسے کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ کمرے کا سکون ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور مائرہ کو اپنی جان اور اپنی عزت داؤ پر لگی دکھائی دے رہی تھی۔ زورار نے مائرہ کے پاس پہنچ کر اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ تم نے بلال کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب تم میری گرفت سے کسی صورت نہیں بچ سکتی۔ زورار کے اندر آتے ہی کمرے کی فضا میں ایک بھاری پن سا چھا گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مائرہ کو اپنے حصار میں لیا اور اسے کمرے کی دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ مائرہ کی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ چھوڑو مجھے، مائرہ نے پوری قوت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ بس طلاق ہو جائے گی، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر کیوں آ رہے ہو تم میرے پیچھے؟
زرار کی آنکھوں میں غصے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ مائرہ کے چہرے کے بالکل قریب ہوا۔ اس کی آواز میں ایک سرد دھمکی تھی۔ طلاق؟ تم اتنی آسانی سے آزاد ہونا چاہتی ہو؟ سچ بتاؤں، کیا تم واقعی اس بلال سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مائرہ نے زوردار کی تپتی ہوئی نگاہوں میں اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو قیامت آ جائے گی، اور اگر اقرار کیا تو زرار کا غصہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب خوش ہو؟ تو پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ زرار کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں بدل گئے۔ اس نے گہری دردناک مسکراہٹ کے ساتھ مائرہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے اوپر رکھ دیا۔ یہ بوسہ محبت کا نہیں بلکہ ایک وحشیانہ حق جتانے کا تھا۔ مائرہ نے شروع میں تو اسے دور ہونے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ خود بخود زرار کی قمیض کو مٹھی میں بھینچنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو زرار کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ زرار اس کی اس نیم رضامندی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے دیوار سے ہٹا کر بیڈ کی طرف لے گیا اور ایک جھٹکے سے اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ مائرہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر وہ اب اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ زرار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں تمہاری خوشی سے اتنی دور کر دوں گا کہ تم صرف مجھے یاد کرو گی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہاری پریشانی کا حل نہیں ہے۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری ہر الجھن کا حل صرف اور صرف میں ہوں۔ کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں اور مائرہ کی بے بس سسکیاں سنائی دے رہی تھی، جبکہ زرار کا جنون اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، کمرے کا ماحول جذبات اور جنون کی شدت سے بوجھل ہوتا گیا۔ زرار خان کا رویہ بدلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کبھی مائرہ کے اتنا قریب آ جاتا کہ اس سے اس کی ایک ہر سانس کا احساس ہوتا، اور کبھی اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس پر اپنا مکمل حق جتانے لگتا۔ مائرہ کے لیے یہ رات کسی امتحان سے کم نہ تھی، جہاں وہ بار بار ٹوٹ رہی تھی اور بار بار بکھر رہی تھی۔ زرار مائرہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی پرخطر اور سرد لہجے میں بولا، تم جتنی بھی کوشش کر لو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور اس حقیقت کو تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مائرہ، اور یہ محبت میری زندگی کا وہ آخری سچ ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ مائرہ، جس کا وجود تھکن اور جذباتی کیفیت سے نڈھال تھا، اس نے اپنی نم آنکھوں سے زرار کو دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں زرار، میری نفرت ہی تمہارا مقدر ہے۔ زرار یہ سن کر تلخی سے مسکرایا۔ اس کی ہنسی میں ایک درد اور گہرائی تھی۔ وہ مائرہ کے مزید قریب ہوا، اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، نفرت؟ تم یہ دکھاوا کر سکتی ہو مگر خود کو دھوکہ نہیں دیکھ سکتی، اور ذرا سوچو، اگر یہ نفرت نہیں بلکہ تمہارے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی محبت ہوئی تو پھر کیا ہوتا؟ تم آج اتنی بے بس کیوں ہو اگر تم مجھ سے سچی نفرت کرتی ہو؟ مائرہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہی رہی، مگر اس کی سسکیاں اس کی حالت بیان کر رہی تھی۔ زرار کا جنون اسے اپنے سحر میں پوری طرح جکڑ چکا تھا، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مائرہ کی یہ مزاحمت بس کچھ دیر کی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر بھی وہی طوفان برپ رہا تھا جو زوردار کی دل میں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی، جیسے رات کا یہ پہر ان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہو۔ زرار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مائرہ کے چہرے کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیاں مائرہ کے بالوں میں الجھیں۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سرگوشی مائرہ کے وجود میں ایک نئی لرزش پیدا کر گئی۔ بہت جلد مائرہ، بہت جلد تم میری باہوں میں ہوگی، میرے گھر میں، میرے حصار میں، اور یاد رکھنا، میں اتنی آسانی سے تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تقدیر کے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں۔
یہ کہتے ہوئے اس نے شدت سے مائرہ کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ یہ بوسہ اس کی ملکیت اور اس کے جنون کی انتہا تھی۔ وہ مائرہ سے تھوڑا دور ہوا۔ اس کی آواز میں ایک دھیما سا پچھتاوا اور ایک عزم تھا۔ میں ایسے تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا تھا مائرہ، اس طرح چھپ چھپا کر اندھیروں میں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کسی سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں پھولوں کی خوشبو اور روشن دانوں کی چمک میں اپنی باہوں میں سمیٹوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ ٹوٹ کر بکھرنے دوں، مگر مجبوری ہے، حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں تم پر اپنا حق اس طرح جتاؤں۔ اس نے مائرہ کی پیشانی پر بے شمار بوسے دیے۔ ہر بوسہ ایک وعدہ تھا، ایک دھمکی تھی اور ایک پکار تھی۔ مائرہ بے دم سی پڑی رہی۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے، مگر اس کا دل زورار کی ہر بات پر دھڑک رہا تھا۔ زورار نے جلدی سے اپنی قمیص سنبھالی اور کمرے کی دروازے کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر مڑا۔ اس کی نظریں مائرہ کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اس کے اندر کی ہر ایک کیفیت کو پڑھ رہا ہو۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم محبت کرتی ہو مجھ سے مائرہ، اور مجھے اس بات کا یقین ہے آج نہیں تو کل تم خود اپنی زبان سے یہ اقرار بھی کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کے راستے غائب ہو گیا۔ کمرے میں ایک سناٹا سا پھیل گیا، مگر مائرہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کا ہر کونا زورار کی خوشبو اور اس کے وجود سے مہک رہا ہو۔ وہ وہیں بیڈ پر ساکت پڑی رہی۔ اس کے کانوں میں زورار کے آخری الفاظ گونج رہے تھے اور اسے یہ تسلیم کرنے میں اب کوئی آڑ نہیں تھی کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں زورار کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر منظر کچھ اور ہی تھا۔ مائرہ میز پر بیٹھی تھی، مگر اس کا وجود وہاں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر رنگوں کا ایک عجیب سا تماشا تھا۔ کبھی وہ زرد پڑ جاتی تو کبھی اس کے رخساروں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ جاتی جو رات کے واقعات کی خاموش گواہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ تھے اور چہرے پر چھائی ہوئی بے بس سب کو نمایاں لگ رہی تھی۔ سب گھر والے ناشتے میں مصروف تھے، مگر بی جان کی عقاب جیسی نظریں مائرہ پر جمی تھیں۔ وہ ایک تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز اور انسانوں کے بدلتے چہروں کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا۔ مائرہ کے چہرے کے بدلتے رنگ، اس کی نظروں کا بھٹکنا اور اس کا عجیب سا سہم جانا ان کے لیے کسی کتاب کی طرح واضح تھا۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مائرہ جس طوفان سے گزر کر آئی ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ مائرہ کے والد اور باقی کزنس یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید بیماری یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے اداس ہے، اسی لیے کوئی اسے زیادہ تنگ نہیں کر رہا تھا۔ مائرہ ایک بار پھر اپنی پلیٹ میں کانٹا گھما رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جب اس نے چائے کا کپ اٹھایا، بی جان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مائرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی نگاہوں میں مائرہ کے لیے ہمدردی تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی گہرائی تھی جس سے مائرہ کا دل دہل گیا۔ بی جان نے مائرہ کے کان میں دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، بیٹا، انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ چھپا سکتا ہے، مگر روح کے زخم چھپانا ممکن نہیں۔ جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تمہاری یہ خاموشی تمہاری چیخوں سے زیادہ بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ مائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے بی جان نے اس کے اندر کا سارا حال جان لیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور بغیر کچھ کہے کرسی سے اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ گھر کے باقی افراد کی نظریں اس کی پیٹھ پر جمی ہیں، مگر وہ کسی کی طرف دیکھے بنا لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جہاں اسے زورار کی موجودگی کے نشان اب بھی محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دن بعد وہ وقت آن پہنچا جس کا مائرہ کو شدت سے ڈر تھا۔ خاندان والوں نے مائرہ کے نکاح کو ختم کروانے کے لیے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف اسی بات کا چرچا تھا اور مائرہ کے لیے یہ دن کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ گھر والے اس کے اور بلال کے مستقبل کے خواب سجانے میں مصروف تھے اور آنے والے دن بلال کے ساتھ اس کی منگنی اور شادی کی باتیں کر کے اسے مزید گھٹن میں مبتلا کر دیتے تھے۔ عدالت کا دن آیا تو مائرہ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ ایک سوگوار دلہن کی طرح خاموش اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ عدالت کے کٹہرے میں ایک طرف اس کے والد اور وکیل کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ شخص تھا جس کا نام سن کر ہی اس کا وجود لرز اٹھتا تھا، زورار خان۔ جیسے ہی مائرہ کی نظر زورار پر پڑی، اس کا دل زور سے اچھلا۔
زرار کا انداز کسی شکست خوردہ انسان کا نہیں بلکہ ایک فاتح کا تھا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ وہ کالی شلوار قمیص میں ملبوس اپنی مخصوص پروقار اور پررعب شخصیت کے ساتھ عدالت کی ایک کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں مائرہ پر جمی تھیں، جن میں وہ رات کا سارا جنون اور ملکیت کا احساس عیاں تھا۔ عدالت میں جب خلا کے کیس کی کارروائی شروع ہوئی تو مائرہ کے والد نے اپنی بات پر زور دیا کہ یہ نکاح ایک بوجھ ہے اور اسے فوراً ختم کیا جائے۔ مائرہ خاموش کٹہرے میں کھڑی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے بلال کی باتیں، گھر والوں کی ضد اور زرار کی دھمکیاں، سب کچھ ایک ساتھ یاد آ رہا تھا۔ اس دوران بلال بھی وہاں موجود تھا، جو وقتاً فوقتاً مائرہ کا ہاتھ پکڑنے یا اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا، مگر مائرہ ہر بار کسی کرنٹ کی طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ زرار خان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے میں ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ تماشا چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے، انجام وہی ہوگا جو اس نے طے کر رکھا ہے۔ مائرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چلائے، سب کو بتا دے کہ یہ طلاق یا خلا کا کھیل اس آگ سے نہیں بچا سکتی کا جس میں وہ پہلے ہی جل رہی ہے۔ لیکن وہ بالکل ساکت تھی، وہ بس اپنی دنیا میں قید تھی۔ وکیل کی اونچی اونچی آوازیں، جج کے سوالات، سب اسے دور کہیں سے آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی صرف عدالت کے کمرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی زندگی اور زرار کے جنون کے درمیان ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ عدالت میں کیس کی کارروائیوں اور بلال کے ساتھ شادی کے دباؤ کے بیچ مائرہ کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ اسی دوران ایک رات مائرہ کی طبیعت شدید بگڑ گئی۔ اسے مسلسل کمزوری اور متلی محسوس ہو رہی تھی۔ شک کے دائرے میں گھری مائرہ نے جب پریگننسی ٹیسٹ کیا تو نتائج دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی دھندلی یادیں ابھرنے لگیں، وہ دشمنیاں، وہ زمین کا تنازع جس نے ان کے خاندانوں کو خون کا پیاسا بنا دیا تھا، اور وہ مجبوریاں جس کی وجہ سے اسے ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسے یاد آیا کہ وہ صرف 16 سال کی تھی جب زرار کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اور پھر دشمنی کی آگ نے ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرار کا وہ خفیہ نمبر ملایا جو اس کے پاس تھا۔ فون کی صرف ایک بیل بجی تھی کہ دوسری طرف سے زرار کی بھاری آواز آئی، مائرہ۔ مائرہ سسکتے ہوئے بولی، زرار، مجھے بچاؤ، میں مر رہی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ زرار کے لیے یہ الفاظ کسی بجلی سے کم نہیں تھے۔ چند لمحوں کے اندر وہ کسی آسیب کی طرح مائرہ کے کمرے کی کھڑکی سے داخل ہوا۔ مائرہ اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ زرار، 10 سال کم نہیں ہوتے۔ میں 16 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا، تب سے آج تک میں صرف تمہاری دیوانی ہوں۔ میں پاگل ہو رہی ہوں تمہارے لیے، اور اب میں ماں بننے والی ہوں۔ ہمارے بچے کا باپ صرف تم ہو۔ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ پلیز، مجھے اس خلا کے کیس سے، اس بلال سے اور اس نفرت سے دور لے جاؤ۔ زرار، جو ہمیشہ سنگ دل اور پروقار رہتا تھا، مائرہ کے ان الفاظ سے پگھل گیا۔ اس نے مائرہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ مائرہ، اس نے مائرہ کے سر کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، یہ دشمنیاں، یہ زمین کے جھگڑے، یہ سب ہمارے پیار سے بڑے نہیں ہیں۔ میں جانتا تھا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی پیار کرتی ہو جتنا میں تم سے کرتا ہوں۔ تم نے مجھے سزا دی، میں نے تمہیں تڑپایا، لیکن آج اس خبر نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر بلا سے اسے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں مائرہ، میں تمہیں اس حویلی سے، اس خاندان کی قید سے اور بلال جیسے بزدلوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ دشمنی، نہ طلاق اور نہ ہی کوئی قانون۔ مائرہ نے اس کی قمیض کو مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا، اسے صرف ایک ہی یقین تھا کہ زرار اب اسے کسی قیمت پر اپنے سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہ منظر حویلی میں ایک نئے اور جذباتی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مائرہ کے والد، جو کافی دیر سے کمرے کے باہر کھڑے تھے، اس نے یہ جب سب سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو مائرہ زرار کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی
اور اس کے قدموں میں دنیا بھر کی سچائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مائرہ نے جب اپنے والد کو سامنے کھڑا دیکھا تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا کہ اب شاید قیامت آ جائے گی۔ زرار نے مائرہ کو اپنے پیچھے کیا اور ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی بھی قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ مائرہ کے والد نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر لرزش تھی۔ انہوں نے دبی اور بھاری آواز میں پوچھا، مائرہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم واقعی اس شخص سے جس سے ہمارا خاندان برسوں سے لڑ رہا ہے محبت کرتی ہو؟ مائرہ نے لرزتے ہوئے اپنے والد کے سوال کا جواب دینے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلانے کی بجائے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ والد کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ کیا تمہیں اپنے باپ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ مائرہ، میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ زمین، یہ دشمنی، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں جب بات میری اولاد کی خوشی کی آئے۔ زرار خان، جو ہمیشہ اکڑ کی بات کرتا تھا، پہلی بار مائرہ کے والد کے سامنے جھکا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا دشمن ہوں، لیکن مائرہ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ حویلی میں اس لمحے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جیسے ہی یہ خبر باقی گھر والوں اور بلال کو ملی، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا، شور شرابہ، تانے اور الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ لیکن مائرہ کے والد اب اٹل تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ہنگامے کے باوجود والد نے مائرہ کا ہاتھ زرار کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب مزید دشمنی پالنا مائرہ کی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک انوکھی رخصتی تھی۔ ایک طرف پرانی نفرتیں تھیں جو اب دم توڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف مائرہ کے آنسو تھے جو اب خوشی میں بدل رہے تھے۔ زرار اسے لے کر حویلی سے باہر نکلا جب مائرہ اپنے والد کے گلے لگ کر آخری بار روئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دو خاندانوں کی صدیوں پرانی دشمنی کو ایک محبت کے رشتے میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب سب کچھ بدل گیا، وہ حویلی جو کبھی نفرتوں اور دشمنیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، اب سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی۔ مائرہ اور زرار کی رخصتی کے بعد مائرہ کے والد نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دشمنی کے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ محبت کا رشتہ انتقام سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کچھ ماہ بعد مائرہ کے ہاں ایک پیارے سے بچے کی پیدائش ہوئی۔ زرار، جو کبھی دنیا کے لیے ایک سخت اور سنگ دل انسان تھا، اپنے بچے کو باہوں میں لیے دنیا کے سب سے نرم دل باپ بن گیا۔ مائرہ کے لیے وہ اب ایک وہی زرار تھا جو اسے اپنے وجود سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اب کوئی خلا کا کیس نہیں تھا، کوئی بلال کی سازش نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی چھپ چھپا کر ملنے کی مجبوری۔ ایک شام جب سورج حویلی کے عقب میں غروب ہو رہا تھا، زرار اور مائرہ اپنے بچے کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ مائرہ کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو 10 سالوں کی جدائی کے بعد لوٹی تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، دیکھا مائرہ، ہم نے دشمنی، فاصلوں اور زمانے کی مخالفتوں کو شکست دے دی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ مائرہ ہنس دی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ نفرت نہیں تھی زرار، وہ تو میرے دل کی وہ ضد تھی جو تمہیں ہر پل میرے قریب کھینچ کر لاتی تھی۔ زرار نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اسی وقت مائرہ کے والد بھی وہاں آ گئے۔ ان کے چہرے پر اب کوئی شکن نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نواسے کو زرار کی گود میں دے کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پرانی دشمنیاں اب قصے پارینہ بن چکی تھیں۔ خاندانوں کے درمیان وہ دیواریں گر چکی تھیں جو کبھی خون بہاتی تھیں۔ مائرہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اب ایک مکمل انسان تھی۔ اسے اس کا ماضی، اس کی محبت اور اس کی چھوٹی سی دنیا مل گئی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں اب نفرت کا نہیں بلکہ ہنسی، خوشیوں اور سکون کا بسیرا تھا۔ محبت جیت چکی تھی، اور مائرہ اور زرار کی کہانی ایک ایسی داستان بن گئی تھی جو آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ جہاں سچی محبت ہو، وہاں تقدیر کو بھی اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں۔ وہیں پاس ہی پڑھی ایک کتاب میں مائرہ نے اپنی زندگی کا آخری جملہ لکھا، محبت انتقام سے نہیں بلکہ قربانی اور سچائی سے جیتی جاتی ہے، اور آج میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔